مطمئن زندگی ہے، لیکن پھر بھی روح بے چین کیوں رہتی ہے؟ کہ ہم پتہ کیوں بے چین رہتے ہیں؟ وہ جو چیزیں ہمارے ڈی این اے میں سما گئی ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پرندہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو وہ یہ تھا کہ ساتھی نہیں ہے۔ جو بندہ اس کو فالو کرتا ہے کہ جب آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، میں کون ہوں؟ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہم فیورٹ ہیں، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ میں گانا بجاؤں گا تو میں خوش ہو جاؤں گا، میں اچھے کپڑے پہنوں گا تو خوش ہو جاؤں گا، بڑے گھر میں رہوں گا تو خوش ہو جاؤں گا، کہ تیرا تو میں تو اب تمہیں بلانے والا ہوں، بینک بیلنس بھی بنا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کی روح مطمئن نہیں ہوگی۔ پوچھے ہمارے پریشان رہنے کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ نماز کو تیزی میں پڑھتے ہیں، کہ جو ہے وہ نماز لمبی ہوتی جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم شاہد بھائی، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، آپ سنائیں کیسی ہیں جی؟ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ جی۔ شاہد بھائی بہت سارے پیچھے آپ سے سوالات پوچھے لوگوں کے کمنٹس کے متعلق، لیکن آج میں اپنے کچھ سوالات لے کر آئی ہوں۔ میں نے اپنے ارد گرد معاشرے میں جو کچھ دیکھا یا جو کچھ میں نے آبزرو کیا، وہ میرا خیال ہے کہ میں آپ سے شیئر کروں، اور میں چاہوں گی کہ آپ اپنے تجربات کے ساتھ ان کے جوابات دیں۔ تو میرا پہلا سوال ہے آپ سے کہ ہم کئی دفعہ ہمارا سب کچھ لائف میں اچھا چل رہا ہوتا ہے، لیکن ایک اندر بے چینی سی ہوتی ہے، ایک الجھن سی ہوتی ہے، ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کام ہمارا نامکمل ہے، پتہ نہیں کیا چیز رہ گئی ہے، کچھ کرنا ہے ہم نے لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بہت ہی خوب، بہت ہی زبردست سوال ہے۔ میں نے کچھ دن پہلے، بلکہ کچھ مہینوں پہلے، اسی سوال سے متعلق ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی۔ تو اصل میں پتہ کیا ہے، یہ ہے کہ اپنی پہچان، اس سوال کے اندر جو ہے وہ مزید اور سوال آ جاتے ہیں۔ کیسے؟ آپ نے کہا نا کہ ہمارا سب کچھ اچھا چل رہا ہوتا ہے، اچھے سے مراد ہے کہ آپ کے پاس اللہ رب العزت نے روپیہ پیسہ بھی دیا ہوا ہے، اور بندے کے پاس اچھی رہائش بھی ہے، جو ضروریات زندگی کی عام چیزیں ہوتی ہیں، وہ گاڑی ہو جائے، گھر، بنگلہ، ایک مطمئن زندگی ہے، مطمئن زندگی ہے، لیکن پھر بھی روح بے چین کیوں رہتی ہے؟ یعنی سیٹسفیکشن وہ نہیں آتی ہے، تو جس کی تلاش میں انسان رہتا ہے۔ اصل میں ایک بڑی اس کے اندر، اور ناظرین سے میں ایک شیئر کروں، آپ بھی شاید انجوائے کریں گے یہ سن کے، کہ ہم پتہ کیوں بے چین رہتے ہیں؟ ہم رہتے تھے جنت میں، وہاں ہمارے لیے جو ہے نا ہر چیز ایسے اویلیبل ہوتی تھی، ہم عیش و عشرت میں تھے، جس کو کہتے ہیں نا عیش و عشرت، وہاں سے ہم آئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے حضرت آدم علیہ السلام کتنی دیر جو ہے وہ جنت میں رہے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے وہ تمام چیزیں انجوائے کیں جو کہ قرآن کریم میں بیان ہے کہ مدہامتان ہیں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، پھر اس کے بعد حوروں کے مسائل بھی، اور مسائل نہیں، حوروں کے بھی، مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے لیے یہ مسائل ہوتا ہے اور مردوں کے لیے تو یہ ظاہر ہے کہ انعام ہے۔ تو یہ ساری چیزیں حضرت آدم علیہ السلام نے تو دیکھیں۔ تو ہوا کیا ہے کہ وہ جو چیزیں ہمارے ڈی این اے میں سما گئی ہیں، جیسے ایک ماحول ہوتا ہے، فار ایگزامپل آپ یہ بھی نوٹ کریں کہ ایک پرندہ ہوتا ہے نا، ہم اس کو لے کے آ کے پنجرے میں بند کر دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پرندہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ پرندہ اللہ رب العزت نے کس لیے بنایا ہے؟ اڑتا ہے فضاؤں میں، اپنی مرضی سے وہ خود چنتا ہے کہ میں نے کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، کہاں بیٹھنا ہے، کہاں اٹھنا ہے۔ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آزادی پرندے کو نصیب ہے نا، وہ شاید انسان کو بھی آزادی اتنی نصیب نہیں ہے۔ آپ غور کریں کہ جب پرندے کو آپ لے کے آتے ہیں جنگلوں میں، کیسے خوش ہوتے ہیں، چہچہا رہا ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اور جب اس پرندے کو لا کے ہم پنجرے میں بند کر دیتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک دم محسوس کرتا ہے کہ میری زندگی تو بالکل اب یہ پنجرے کے کتنا ہے، ایک پر نہیں مار سکتا، وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے، چہک اس کے اندر سے ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ چہک سے مراد کیا ہے کہ اس کے اندر کی خوشی، ایک آزادی۔ اب فار ایگزامپل ہمیں تو اللہ رب العزت نے جب بنایا تو جنت میں ڈالا، تو اشارہ کیا تو پھل آ گئے، اشارہ کیا تو جناب پرندے اڑتے آ رہے ہیں، ہم ہواؤں میں اڑے، ہم مزے سے ہواؤں میں اڑے، ہمیں نہ موت کا ڈر، نہ کسی اور چیز کا غم اگر تھا انسان کو، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو، تو وہ یہ تھا کہ ساتھی نہیں ہے۔ یعنی حوریں تو میرا خیال اس وقت بھی ہوں گی، ابھی تک کسی مولانا نے کوئی ذکر نہیں آیا، نہ کچھ حدیث مبارک کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اگر حوریں تھیں
تو وہ اکیلا پن کیوں محسوس کرتے تھے جب حضرت حوا کو پیدا کیا گیا اور انہوں نے کہا جی کہ میں آپ کے سکھ کے لیے پیدا کی گئی ہوں کہ تم مجھ سے سکھ حاصل کرو. جب سے انسان کو اتارا گیا ہے انسان اس ماحول کی تلاش میں ہے. رابعہ کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ جائیں گلگت بلتستان میں جائیں, فضاؤں میں پہاڑ, ندیاں, نالے, آبشاریں آپ کو کیوں اچھی لگتی ہیں؟ لوگوں کو کیوں اچھی لگتی ہیں؟ نیچرلی نا ہم لوگ ٹریولنگ بہت ہی لائک کرتے ہیں اور میں اپنے بچوں کے ساتھ اکثر کہیں نہ کہیں آتی جاتی رہتی ہوں. جی تو میں نے بھی وہ جو آپ کی بات تھی میں تقریباً وہاں تک پہنچ گئی ہوں کہ ہمارے اندر وہ جو ایک کمی کا احساس یا کچھ کرنا ہے نیا, وہ جو چیز ہے نا وہی بات ہے کہ اصل میں ہم پلان کرتے ہیں اپنے سے تھوڑا سا آگے کا, تو وہ جو آگے کا پلان ہوتا ہے وہ مائنڈ ابھی اس پہ چل رہا ہوتا ہے, ہمارا دل مطمئن ہے کہ ٹھیک ہے جو کچھ ہے سب اچھا ہے الحمدللہ, لیکن دماغ میں ایک چیز ہوتی ہے کہ نہیں مزید. اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف, مین بے چین کیوں رہتے ہیں؟ اب دیکھیے ہوا کیا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے تمام روحوں کو پیدا کیا, الستو بربکم ایک وعدہ بھی لیا تو انہوں نے کہا قالوا بلا, بے شک آپ ہمارے رب ہو. تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں بھیج رہا ہوں تمہیں زمین پہ ارض خلیفہ بنایا, یعنی کہ زمین کا خلیفہ نائب بنا کے بھیجا اللہ رب العزت نے, اور ہم پہ ذمہ داری ڈالی اور یہ فرمایا کہ جب میں پیغمبر بھیجوں ان کی اطاعت کرنا, وہ میرا میسج لے کے آئیں گے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب پیغمبر آئے ہو کے چلے گئے, آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آئے اور اللہ کا ایک فائنل پیغام ہمیں دے دیا قرآن المجید کی صورت میں. جو بندہ اس کو فالو کرتا ہے, جو فالو کرتا ہے وہ سیٹسفیکشن پاتا جاتا ہے. اب رابعہ میں آپ کو ان ڈیپتھ لے کے جاتا ہوں اس کے کوسچن میں, اسی سوال کی گہرائی میں, یعنی اس کی روحانی حالت میں آپ چلتے ہیں. سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ جب آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ اپنی شکل, اپنا عکس دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم صرف یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا چہرہ کیسے لگ رہا ہے, لیکن ہمارے اندر کے جو حالات ہیں, جو سوالات ہیں کہ میں شیشے میں دیکھ کے کہیں کہ اگر انسان یہ سوچے, سب سے پہلا سوال اپنے آپ سے جو پوچھنے کی ضرورت ہے جب بھی شیشے کے سامنے, میں کون ہوں؟ میں کہاں سے آیا ہوں؟ مجھے کس لیے بھیجا گیا ہے؟ میں کیوں یہاں پہ ہوں؟ اور میں واپس کیوں جاؤں گا؟ زندگی ہمیں موقع دیتی ہے کہ ہم ایک ٹائم میں کھڑے ہو کر یہ سوال کرتے ہیں میں واپس کیوں جاؤں گا؟ اب یہ دیکھیں میں کون ہوں. سب سے پہلے میں کون ہوں, اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں ایک اللہ کا بندہ ہوں. اللہ نے تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہم سب کو پیدا کیا, اور اس کے بعد یہ ہے کہ میں اشرف المخلوق ہوں, اور اللہ کو میری پیدائش پہ بڑا فخر ہوا. اشرف المخلوقات, میں تو ایک بہت بڑی چیز ہوں. میں ایک ایسی مخلوق ہوں. فار ایگزامپل آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکٹرانکس کی کمپنیاں ہوتی ہیں, الیکٹرانکس کی کمپنیوں کو اپنی کسی ایک پروڈکٹ پہ فخر ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے ہماری پہچان. آپ نے دیکھا ٹویوٹا کمپنی گاڑیاں بناتی ہے, ہر گاڑی کامیاب نہیں ہوتی. سزوکی بناتی ہے, میں کمپنیوں کے نام نہیں لینا چاہتا, لیکن بتا رہا ہوں کہ ہر بندہ کوئی نہ کوئی اپنی پروڈکٹ بناتا ہے. حتیٰ کہ مصور بھی جب اپنی ڈرائنگ کرتا ہے تو اس کو تمام اپنی ڈرائنگ میں سے کوئی ایک ڈرائنگ ایسی ہوتی ہے جو سب سے زیادہ فیورٹ ہو جاتی ہے. تو اسی طریقے سے جو ہماری زندگی ہے اس میں کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہم فیورٹ ہیں, اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ میں نے اپنی روح ڈالی. سبحان اللہ. میں کون ہوں؟ مجھے جواب مل گیا کہ میں ایک ایسا بندہ ہوں, مٹی کا پتلا ہوں, اللہ نے فخر سے بنایا. اور اس کے بعد میں کہاں سے آیا ہوں؟ کیا خوبصورت جواب ہے اس کا. میں تو آسمان سے آیا ہوں, جنت سے آیا ہوں. یہی سوال ہے, یہی جواب ہے. اب بتائیے, میں تو جنت سے آیا ہوں. میں کیوں آیا ہوں؟ چلو جی ایتھے آ کے سارا پھڈ ہے. میں کیوں آیا ہوں, مجھے کیوں بھیجا گیا ہے؟ کیونکہ ہمارے باپ دادا, ہمارے آباء و اجداد, یعنی ہمارے دادا حضرت آدم علیہ السلام نے ایک وہ غلطی کر دی تھی جو کہ اللہ رب العزت نے پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا. اس کی سزا کے طور پہ ہمیں زمین پہ بھیجا گیا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد میں اب یہاں پر آیا ہوں تو مجھ پہ رسپانسبلٹی کیا ہے کہ مجھے اللہ رب العزت کے ساتھ ان ٹچ رہنا ہے. میں ایک خاص مخلوق ہوں. اللہ نے کچھ میرے اوپر ذمہ داریاں لگائی ہیں جو
پیغمبروں نے آ کے پیغام دے دیے، اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی پوری جو ذمہ داری تھی اس کے بعد سے کہ میرے بعد پیغمبر نہیں آئے گا، خطبہ حجت قیامت تک، خطبہ حجت الوداع میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کی پوری ذمہ داری ہم پہ ڈال دی۔ امر بالمعروف و نہی المنکر کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، اسی لیے پیغمبر نہیں آئیں گے، اسی لیے ہم امت جو محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ رتبہ رکھتے ہیں کہ ہمارے اوپر تو پیغمبرانہ قسم کی رسپانسبلٹیز ہیں۔ اور میں یہ سوچتا ہوں کہ میں گانا بجاؤں گا تو میں خوش ہو جاؤں گا، میں اچھے کپڑے پہنوں گا تو خوش ہو جاؤں گا، بڑے گھر میں رہوں گا تو خوش ہو جاؤں گا۔ یہی وجہ ہے کہ نہ گانا بجانا، نہ میوزک، نہ بڑا گھر، نہ زیادہ پیسہ، نہ عیش و عشرت، یہ ساری چیزیں مجھے سیٹسفیکشن اس لیے نہیں دیتی ہیں کہ میں اپنے رب کریم سے کٹ آف ہوں، دور ہوں۔ فار ایگزامپل ایک اور میں آپ کو بڑی آسان سی مثال دیتا ہوں رابعہ۔ میرا کوئی امپلائی ہے، میری کمپنی ہے، سمجھ لیں کہ میرا آفس ہے، میں اسے کہتا ہوں کہ جاؤ لاہور میں جا کے تم نے یہ کام کرنے ہیں اور یہ کام کر کے آنے ہیں، اور تمہارا ایک ٹائم پیریڈ ہے، تم نے یہ جانا ہے اور تمہیں واپس آنا ہے، میں تمہیں کبھی بھی واپس بلا سکتا ہوں، اتنے میں تم نے یہ کام مکمل کر کے آنے ہیں۔ اب میرا وہ امپلائی ہو، میرا بندہ ہو، فار ایگزامپل میری کمپنی کا بندہ ہو، اور میری ذمہ داری مطلب میں نے اسے اپنے کام سے بھیجا ہوا ہو، ارد خلیفہ جو بنایا، نائب جو ہوں میں اللہ کا۔ اب فار ایگزامپل میرا بندہ لاہور میں جا کے وہ کہ مجھے وہاں گھر چاہیے، مجھے وہاں گاڑی چاہیے، مجھے یہاں یہ بھی چاہیے، مجھے وہاں وہ بھی چاہیے، پھر وہ کہے جی مجھے بینک بیلنس، اور میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں کہ میں تو اب تمہیں بلانے والا ہوں، میں نے تجھے جس ذمہ داری سے بلایا تھا، تیرا تو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میں تمہیں ابھی کال کرنے والا ہوں، تم واپس آنے والے ہو، اور تم وہاں پر پینگے ڈال کے بیٹھ گئے ہو، تم وہاں پر اپنی جڑیں لگانا شروع ہو گئے ہو، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے تم نے وہیں ساری عمر رہنا ہے، آنا تو تم نے ادھر ہے میرے پاس، لا الہ الا اللہ محمد، یہ ساری چیز ہے۔ اب وہ جو میرا امپلائی ہے نا، میں آپ کو اس کی اب لے کے جا رہا ہوں روح میں، کہ وہ بے شک گھر بنا رہا ہے، کوٹھی بنا رہا ہے، بنگلہ بنا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے، شادیاں بھی کر رہا ہے، بچے بھی پیدا کر رہا ہے، بینک بیلنس بھی بنا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کی روح مطمئن نہیں ہوگی۔ پوچھیں کیوں؟ جس کام کے لیے بھیجا ہوا ہے وہ کام نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، تو اس کو معلوم ہوگا کہ نہیں، میں غلط کر رہا ہوں، میں غلط رہا ہوں، میں اس کام کے لیے تو یہاں آئی نہیں ہوں، جس کام کے لیے مجھے یہاں بھیجا گیا ہے۔ وہ بندہ وہاں پریشان رہے گا۔ اس سوال کا جو آپ نے سوال کیا، اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے پریشان رہنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ دنیا میں آنے کا اپنا مقصد بالکل بھول چکے ہیں۔ اچھا ایک بات آپ نے بھی نوٹ کی ہوگی، اللہ رب العزت نے آپ کو ماشاءاللہ مکہ اور مدینہ منورہ کی بھی سیر کرائی ہے، آپ نے وہ سکون دیکھا جو آپ کو وہاں جا کے ملا؟ ایسے ہی ہے جب آپ مسجد میں گئیں، جی، وہ جو پہلی نظر ایک اللہ کے گھر پر تھی، وہ میں آج بھی کئی دفعہ دن میں سوچتی ہوں، کئی دفعہ اس کو یاد کرتی ہوں، اور اللہ رب العزت سے ایک دفعہ پھر بڑے دل سے دعا مانگتی ہوں کہ یا باری تعالیٰ ایک بار پھر، جب تک ہم نے اللہ کا گھر نہیں دیکھا ہوا تھا، جب تک ہم نے عمرہ کی سعادت حاصل نہیں کی ہوئی تھی، تب تک اتنی تڑپ نہیں تھی۔ جب سے دیکھ کر آئے ہیں تب سے وہ کہہ لیں کہ جب ہمارے سامنے کوئی مشروب پڑے، ہم نے نہیں پیا، ہمیں اس کا ذائقہ نہیں معلوم، ہمیں اتنا اس کا سبحان اللہ ٹیسٹ کا وہ نہیں ہے، سبحان لیکن جب اللہ، ہم نے ایک دفعہ ٹیسٹ کر لیا تو اب ہمارا پورا دھیان اسی پر ہے کہ کب ہمیں یہ دوبارہ ملے، تو یہ وہ چیز ہے۔ یہی بالکل ایگزیکٹلی، تو یہ ہے ساری چیزیں کہ جب میں یقین کریں کہ پردیس میں اتنی دیر رہا، اور جب مجھے سکون پتہ ہے کب ملتا تھا، نہ آفس میں ملتا تھا، نہ جب یقین کریں کہ میں بیٹھا بیٹھا ہوتا تھا نا، میرا دل کرتا تھا یا تو رونا شروع کر دوں کہ یہ میں لائف کیسی گزار رہا ہوں۔ مجھے اس کام کے لیے اللہ نے نہیں پیدا کیا کہ میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر اپنی ذمہ داریوں سے منہ پھیر کے میں پردیس میں، حالانکہ پردیس میں تو بچوں کے لیے گیا ہوں، روزی کمانے کے لیے گیا ہوں، لیکن نہیں، میرے اوپر ذمہ داری کیا ہے کہ بچوں کی پرورش کے ساتھ ساتھ ان کو ایک ان کی مطلب یہ ہے کہ ایک بلڈ اپ ہوتا ہے، کریکٹر بلڈ اپ ہوتا ہے، ان کو سکھانا۔ اور میں بھی ایک فار ایگزامپل میری بیوی ہے، اس کے مجھ پہ فرائض ہیں جی، اور مجھ پر اس کے کچھ فرائض ہیں، تو مجھے لگتا تھا کہ یہ لائف وہ نہیں ہے جس کے لیے مجھے بنایا گیا ہے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو اس لائف میں نہیں ڈالیں گے، ہمارے دلوں کے اندر سکون نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں آسان لفظوں میں فرما دیا اور لائن لگا دی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک
اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ کتنے بڑے بڑے سنگر جو گلوکار جب وہ گانا گاتے تھے، یقین کریں کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کے گانے پہ ناچتے تھے اور ان کو سکون نہیں ملا۔ ان کو سکون کا ملا جب وہ اسلام میں آئے، حتیٰ کہ مائیکل جیکسن جیسی شخصیت کہ اس نے امریکہ چھوڑ کے بحرین میں رہائش اختیار کر لی۔ میرا ماموں کا بیٹا مجھے بتاتا ہے کہ اس کی رہائش اس کے گھر کے قریب ہی تھی، اور وہ کہتا تھا کہ یہاں میں آنے کے بعد دنیا سے دور ہو کے اللہ کی لو میں لگ گیا ہوں، تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں میں جتنا اکیلا ہوں میں اتنا اللہ کے پاس ہوں۔ یقین کریں کہ یہی وجہ ہے کہ ہم مسلمان زندگی سکون کی گزارتے ہیں اگر ہم نماز پڑھیں، لیکن نماز کون سی؟ خشوع و خضوع والی۔ اچھا، میں نے ایک بڑی چیز نوٹ کی، پتہ نہیں کوئی دوسرے لوگ کرتے ہیں کہ نہیں، بعض لوگ نماز کو تیزی میں پڑھتے ہیں۔ جو لوگ نماز کو جتنی تیزی میں پڑھتے ہیں نا، اتنی ہی ان کی جو ہے وہ نماز لمبی ہوتی جاتی ہے۔ بعض دفعہ ان کو لگتا ہے کہ شاید ہم نے 4 رکعت پڑھ لی ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں، ہوش ہو سکتا ہے ہم نے 3 پڑھی ہوں، پھر وہ 5ویں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ 5ویں میں کہتے ہیں شاید ہم نے پتہ نہیں 3 پڑھی ہیں، پھر وہ 6ٹھی پہ بھی آ جاتے ہیں۔ لیکن جو بندہ نماز پڑھتا ہے نا، آرام سے، سکون سے، فل اپنا وقت دے کے، اس کا وقت جو ہوتا ہے نا وہ صحیح گزرتا ہے بلیسنگ کے ساتھ۔ نماز ایسی عبادت ہے جو کہ توجہ کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، دل میں اللہ کی محبت لے کر جب آپ جا نماز پر کھڑے ہوں تو یہ تصور رکھیں کہ اللہ رب العزت آپ کے بالکل سامنے ہے۔ اللہ اکبر۔ جب آپ نے یہ تصور کر لیا کہ اللہ رب العزت آپ کے سامنے ہے تو یہ بھی تصور کرنے کی کوشش کیجئے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ تصور نہیں کر سکتے یا اس تصور میں آپ کو مشکل ہے تو یہ ضرور یاد رکھیے کہ اللہ تو بے شک دیکھ ہی رہا ہے، تو اس چیز کا تو تصور کرنے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں شاہد بھائی ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا۔ اللہ رب العزت آپ کو مزید نفع والا علم عطا فرمائے جو آپ دوسروں تک پہنچائیں، آمین۔ اور اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملیں گے۔ اللہ حافظ۔